بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوریزی نے اپنے لشکر کو قتل عام کا جو حکم دیا تھا وہ ان شہریوں کے لیے نہیں تھا جو لڑنے میں شامل نہیں تھے۔ قلعے کے اندر سالار اوریزی کے لشکر کا جم کر مقابلہ کرنے والے شہریوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ مسلمان لشکر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اندھا دھند قتل کرتے جائیں۔ لوگ گھروں میں دبک گئے تھے اور لڑنے والے شہری بھی گھروں میں جا چکے تھے۔ انہیں پکڑنا ضروری تھا، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا کہ ہر کسی کو گھسیٹ کر باہر لاتے اور اس کی گردن مار دیتے۔ سالار اوریزی نے وہ روایات برقرار رکھیں جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز چلا آ رہا تھا۔ وہ روایات تھیں مفتوح علاقے کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ان کی عزت اور جان و مال کا تحفظ کرنا، اور پھر عملاً انہیں یہ یقین دلانا کہ انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وسم کوہ کے اندر تمام لوگ حسن بن صباح کے پیروکار تھے۔ دوسرے شہروں میں مسلمانوں نے باطنیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن اس قلعے میں صورت مختلف تھی۔ وہ یوں کہ ان لوگوں کو بڑے لمبے مقابلے کے بعد شکست دی گئی تھی اور وہ مفتوحین کہلاتے تھے اور اب فاتح لشکر کے رحم و کرم پر تھے۔ قلعے کے دروازوں پر اپنے سنتری کھڑے کر دیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ کسی کو باہر نہ جانے دیں اور جو کوئی اندر آتا ہے اسے آنے دیں۔ سالار اوریزی نے رات گزرنے کا انتظار نہ کیا اور حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے اور تمام مردوں کو باہر لایا جائے، لیکن کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اس حکم پر سالار اوریزی کے لشکری گھروں میں داخل ہو گئے اور کونوں کھدروں کی تلاشی لے کر مردوں کو باہر لانے لگے۔ 14-15 سال کے بچے سے لے کر بوڑھوں تک کو باہر لایا جا رہا تھا۔ مشعلیں اتنی زیادہ جل رہی تھیں کہ قلعے میں جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ ان تمام آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و پکا اور ان کا واویلا اتنا بلند اور اتنا زیادہ تھا کہ آسمان کے پردے چاک ہو رہے تھے۔ لشکری کسی آدمی کو اس کے گھر سے باہر لاتے تو عورتیں اس لشکری کے قدموں میں گر پڑتیں یا اسے پکڑ لیتیں اور رو رو کر اسے کہتیں کہ ان کا آدمی بے قصور ہے اور وہ نہیں لڑا۔ ان عورتوں کو یہ ڈر تھا کہ آدمیوں کو باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے گا۔ لشکری ان عورتوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ ان آدمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان آدمیوں میں ایسے بھی تھے جن کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور ان کی تلواریں بھی خون آلود تھیں۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ لڑنے کے بعد گھروں میں چھپ گئے تھے۔ ایسے آدمیوں کو الگ کھڑا کیا جا رہا تھا۔ قلعے کے اندر کا ماحول بڑا ہی بھیانک اور ہولناک تھا۔ لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور خون اتنا کہ چلنا محال تھا۔ خون سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ان لاشوں میں ایسے زخمی بھی تھے جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ بڑا ہی کربناک واویلا بپا کر رہے تھے اور پانی پانی کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سالار اوریزی نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو اس کام پر لگا دیا کہ اپنے زخمیوں کو اٹھا کر اس جگہ پہنچایا جائے جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا اور اپنے شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ دیں۔ سالار اوریزی نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی باطنی زخمی کو پانی نہیں پلانا۔ قلعے کے اندر سبھی باطنی تھے اور ان کا قصور صرف یہ نہ تھا کہ انہوں نے سالار اوریزی کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا، بلکہ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے قافلوں کو لوٹ رہے تھے۔ کوئی قافلے والا مزاحمت کرتا تو اسے یہ لوگ قتل کر دیتے تھے اور ان کی جوان بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو عورتیں چیختی چلاتی اور بعض سینہ کو بھی کرتی وہاں پہنچ گئیں اور سالار اوریزی کو گھیر لیا۔ وہ سب یہی کہہ رہی تھیں کہ ان کے آدمی بے گناہ ہیں۔ سالار اوریزی نے آگے ہو کر ان آدمیوں سے کہا کہ ان میں جو لٹیرے اور ڈاکو ہیں اور جنہوں نے قافلے لوٹے ہیں وہ خود ہی آگے آ جائیں۔ ان میں ایسے آدمی تو صاف پہچانے جا رہے تھے جن کی تلوار خون آلود اور جن کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ انہیں آگے کر لیا گیا اور چند ایک اور آدمی آگے آ گئے۔ سالار اوریزی نے ایک بار پھر کہا کہ خود ہی آگے آ جاؤ، ورنہ جب انہیں شناخت کرایا جائے گا تو ان کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ عورتوں نے جب سالار اوریزی کا یہ حکم سنا اور دیکھا کہ کئی ڈاکو اور رہزن آگے نہیں آ رہے تو وہ ان لوگوں کے درمیان چلی گئیں اور ایک ایک کو پکڑ کر آگے دھکیلنے لگیں۔
وہ تو جانتی تھیں کہ ان میں اصل مجرم کون کون ہے، اور ان کا لشکر اور ان کے دوسرے ساتھی قلعے کے باہر کاٹ دیے گئے تھے۔ ان میں سے اگر کچھ نکل بھاگے ہوں گے تو ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ بعض باطنیوں کو قلعے کے برجوں میں سے نکال نکال کر لایا جا رہا تھا۔ وہ وہاں چھپے ہوئے تھے۔ مزمل آفندی اور بن یونس بھی سالار اوریزی کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں بہت ہی مسرور تھے۔ ان کی چال 100% کامیاب رہی تھی۔ میرے بھائیوں، سالار اوریزی نے انہیں کہا، میں قلعہ الموت سے آنے والی ہواؤں میں یہ خطرہ اب بھی سونگھ رہا ہوں کہ حسن بن صباح ہم پر حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ اطلاع تو مل ہی جائے گی کہ قلعہ وسمے کو اس کے ہاتھ سے نکل کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ مزمل نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں صبح ہی مرو کو روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے کمک لے آؤں گا۔ میں مرو سے مزید فوج نہیں منگوانا چاہتا۔ سالار اوریزی نے کہا، مرو میں فوج کم ہوئی تو وہ شہر بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ ہم یوں کریں گے کہ صبح اپنے سوار لشکر کو قلعے کے باہر مقیم کر دیں گے تاکہ اچانک حملہ آ جائے تو وہ محاصرے تک نوبت ہی نہ آنے دیں۔ قلعہ وسمے کو وسیع و عریض تھا۔ اس میں غیر فوجی آبادی بھی خاصی زیادہ تھی۔ ایک کشادہ میدان تھا جس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا اور ان کی شناخت ہو رہی تھی۔ سالار اوریزی کی فوج کا ایک عہدیدار تھا جس کا نام شمشیر ابلک تھا۔ تاریخ میں اس کا یہ نام تو آیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ سلجوقی یعنی ترک نسل سے تھا۔ اس کا دادا ان سلجوقیوں میں سے تھا جنہوں نے سلطنت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی تھے اور وہ دیوار پر جا کر قلعے کے برجوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ وہ 2 برجوں میں سے 3-4 باطنیوں کو پکڑ کر نیچے بھیج چکا تھا۔ قلعے کے بڑے دروازے کے اوپر ایک کمرہ نما برج بنا ہوا تھا جو اونچا بھی تھا اور لمبا چوڑا بھی۔ شمشیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس برج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سیڑھیاں تھیں جو اس برج کی اوپر والی منزل کو جاتی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس کے ایک سپاہی نے سیڑھیوں کے نیچے دیکھا، وہاں کچھ سامان اور بستر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ سپاہی کو یوں شک ہوا تھا جیسے اس نے ان اشیاء کے انبار کے پیچھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہوں۔ سپاہی سیڑھیوں پر جانے کے بجائے سیڑھیوں کے نیچے جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہاں واقعی ایک آدمی تھا جو چھپا ہوا تھا۔ سپاہی کے کہنے پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ سپاہی نے اسے کہا کہ اپنی تلوار لے کر آؤ ورنہ اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے گیا اور اشیاء کے انبار کے نیچے سے تلوار اٹھا کر لے آیا۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار فرش پر پھینک دی۔ شمشیر ابلک آدھی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ وہ وہیں سے نیچے اتر آیا۔ یہ آدمی شمشیر ابلک کی ہی عمر کا تھا اور بڑا صحت مند تھا۔ اس کے چہرے پر کرخت تاثرات تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ جلاد ہو۔ تم بے گناہ نہیں ہو سکتے، شمشیر ابلک نے اسے کہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈاکو اور رہزن ہو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اب تک قتل کر چکے ہوگے۔ تمہاری تلوار بتا رہی ہے کہ تم آج ہمارے خلاف لڑے تھے۔ چلو نیچے۔ ہاں، میں ڈاکو ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں حسن بن صباح کا پیروکار بھی ہوں۔ میں لڑا بھی ہوں اور تمہارے 3 آدمی قتل کیے ہیں۔ انتقام لے لو، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، لیکن ایک بات سن لو، مجھے قتل کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور اگر زندہ رہنے دو گے تو تمہیں اتنا خزانہ ملے گا کہ ایک قلعہ خرید سکو گے۔ زندہ رہنے کی اب کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوگی اے باطنی، شمشیر ابلک نے کہا۔ حسن بن صباح تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ تم جس خزانے کی بات کر رہے ہو وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس تہہ خانے کی نشاندہی ہو چکی ہے جس میں اس قلعے کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا امام شیخ الجبل مجھے چھڑانے نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات سن لو، میں اس خزانے کی بات نہیں کر رہا جو یہاں تہہ خانے میں پڑا ہے۔
وہ خزانہ جو میں بتا رہا ہوں یہاں سے دور پڑا ہے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ لے لو۔ کیا تم ان سپاہیوں سے ذرا الگ ہو کر میری بات سننا پسند کرو گے؟ اچھی طرح دیکھ لو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، نہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا، اور میں دھوکہ دے کر ہی کیا سکتا ہوں؟ تم 5 مسلح آدمی ہو اور میں اکیلا اور نہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اس شخص کی زبان میں کوئی خاص اثر تھا، یا اس سلجوقی عہدیدار کی شخصیت کمزور تھی کہ اس نے اس ڈاکو کا اثر قبول کر لیا اور اس کی بات سننے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ برج سے نکل کر دروازے کے ساتھ ہی کھڑے رہیں۔ سپاہی نکل گئے تو سلجوقی نے اس ڈاکو کو اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن بٹھانے سے پہلے اس نے اس ڈاکو کی جامہ تلاشی لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ باطنی کس طرح قاتلانہ وار کیا کرتے ہیں۔ میں شامی ہوں، ڈاکو نے کہا، میرا نام ابو جندل ہے، میں اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لیے پھرتا ہوں۔ وہ میری 2 یتیم بھتیجیاں ہیں، دونوں نوجوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت۔ مجھے میرے ساتھیوں نے مشورے دیے تھے اور اب بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنے امام حسن بن صباح کو پیش کر دوں تو وہ مجھے اپنے یہاں بڑا اونچا رتبہ دے دے گا۔ میرے سلجوقی دوست، میں نے دوسروں کی بیٹیاں اغوا کر کے امام کو بھیجی ہیں، لیکن جب اپنی ان بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرا ہوا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میں انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، شمشیر ابلک نے کہا، میں خوبصورت لڑکیوں کے لالچ میں نہیں آؤں گا، نہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی عورت کو اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں، ابو جندل نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم ان لڑکیوں کو اپنے سالار کے حوالے کر دو گے، اور وہ چاہے گا تو خود ان کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا یا اپنے 2 لشکریوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دے گا۔ لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم ان دونوں کو اپنے پاس رکھ لو، ایک کو بیوی اور دوسری کو داشتہ بنا لو؟ میں نے جس خزانے کا اشارہ دیا تھا وہ انہی لڑکیوں کی خاطر ہے۔ مجھے تو قتل ہونا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کو خالی ہاتھ اس دنیا میں چھوڑ جاؤں۔ کیا تم میری بات نہیں سمجھے؟ شمشیر ابلک نے کہا، میں اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم ان دونوں لڑکیوں کو میرے حوالے کر دو تو مجھے یہ لڑکیاں چھوڑنی پڑیں گی یا اپنی فوج چھوڑنی پڑے گی۔ کیا ملتا ہے تمہیں اس فوج میں؟ ابو جندل نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی عاقبت سنوار لی ہے، لیکن میں تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، پھر انکار یا اقرار کرنا۔ وہ خزانہ تم خود کیوں نہیں لے لیتے؟ شمشیر ابلک نے پوچھا۔ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، ابو جندل نے جواب دیا، صبح تک میں قتل ہو چکا ہوں گا۔ اگر تم مجھے قتل ہونے سے بچا لو گے تو بھی میں اکیلا اس خزانے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں، مجھے کم از کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ وہ خزانہ یہاں قلعے کے قریب کہیں نہیں۔ تم میرا ساتھ دو گے اور 4-5 سپاہی رازداری کے ساتھ لے آؤ گے تو ہم اس خزانے تک پہنچ کر وہاں سے نکال لیں گے، اور وہاں لے جا کر تم مجھے اور میرے سپاہیوں کو بڑی آسانی سے قتل کر سکو گے۔ شمشیر ابلک نے کہا، اور اگر میں وہ خزانہ تمہارے ساتھ مل کر نکال لوں تو کیا میں واپس اپنی فوج میں آ سکوں گا؟ پھر فوج میں واپس آنا ہی نہیں۔ ابو جندل نے پراعتماد لہجے میں کہا، ہم دونوں ملک ہندوستان یا دیار حجاز یا مصر کو چلے جائیں گے اور وہاں شاہانہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے میرے گھر چلو اور میری بھتیجیوں کو دیکھ لو۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھے باطنی اور ڈاکو سمجھ کر قتل کر دو، قتل سے پہلے میں تمہیں اس جگہ کا راستہ اور نقشہ اچھی طرح سمجھا دوں گا، لیکن تم میرے بغیر وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے۔ وہ خزانہ آیا کہاں سے؟ شمشیر ابلک نے پوچھا، اور وہ اس جگہ کیوں رکھا ہے جہاں تم بتا رہے ہو؟ آج میں ہر بات سچی اور کھری کر رہا ہوں۔ ابو جندل نے کہا، میں پیشہ ور ڈاکو اور رہزن ہوں، یہ میرا آبائی پیشہ ہے۔ میرے باپ کا بھی یہی کام اور دادا کا بھی، اور شاید دادے کا دادا بھی یہی کام کرتا ہوگا۔ اس علاقے میں حسن بن صباح کا عقیدہ پھیل گیا اور اس کے اپنے ڈاکو قافلوں کو لوٹنے لگے تو میں مجبور ہو کر اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب ہم لوگ الگ تھلگ قافلوں کو تو لوٹ نہیں سکتے تھے، ہمیں حسن بن صباح کی پشت پناہی اور مدد حاصل ہے۔ میں نے حسن بن صباح کے پاس جا کر
اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا مرید ہو گیا۔ لیکن آج تک مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم جتنا مال لوٹتے ہیں وہ سارے کا سارا قلعہ الموت بھیجنا ہوتا تھا، اس میں سے ہمیں تھوڑا سا حصہ مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے پرانے گروہ کے آدمیوں سے کہا، لوٹ مار ہم کریں اور خطرے میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں اور مال سارا دوسرے لے جائیں، تو کیوں نہ ہم یہ کام ہی چھوڑ دیں یا اپنے امام کو دھوکہ دیں اور آدھے سے زیادہ مال خود رکھا کریں۔ میرا پرانا گروہ بھی امام کے گروہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ میں نے اپنے ان پرانے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کی تو انہیں میری بات اچھی لگی۔ ہم نے یوں کرنا شروع کر دیا کہ کسی قافلے کو لوٹتے تھے تو لوٹ مار کے دوران میرے گروہ کے 2-3 آدمی سونا چاندی اور نقدی اپنے پاس چھپا کر وہاں سے کھسک جاتے اور بہت دور نکل جاتے تھے۔ یہ مال وہ کہیں زمین میں دبا دیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں جاتا اور مال نکال کر اس جگہ پہنچا دیتا جو میں نے تمہیں بتانی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ آج تک میرے کسی آدمی نے یوں نہیں کیا کہ یہاں سے غائب ہو جاتا اور اس جگہ سے خزانہ نکال کر لے جاتا۔ یہ ہے حقیقت اس خزانے کی۔ یہ تو مان لیا، شمشیر ابلک نے کہا، لیکن میں تم پر اعتبار کس طرح کروں؟ تم باطنی ہو اور باطنی پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان قتل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ابو جندل نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں، نہ کوئی عقیدہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ حسن بن صباح ہماری پشت پناہی کرتا تھا اور پناہ بھی دیتا تھا۔ اب ایک کھری سی بات سن لو، تم مسلمان ہو اور اس امید پر کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتے کہ مر جاؤ گے تو خدا تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ خدا نے آسمانوں میں جنت بنائی ہے، لیکن ساری عمر نیک پاک رہو گے تو تم اس جنت کے حقدار بن سکو گے۔ تم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ انسان نادانستہ طور پر بھی گناہ کر گزرتا ہے۔ حسن بن صباح نے زمین پر جنت بنا دی ہے، میں نے یہ جنت دیکھی ہے لیکن اس میں جانے کی کبھی خواہش نہیں کی۔ کیوں نہ ہم اپنی جنت خود بنا لیں؟ ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ وہ خزانہ ایسا ہے جو ہماری 3 نسلیں عیش کرتی رہیں تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ شمشیر ابلک کو چپ سی لگ گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قائل ہو گیا ہے اور گہری سوچ میں چلا گیا ہے۔ میرے سلجوکی دوست، ابو جندل نے کہا، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ خوش نہ ہونا کہ تم نے قلعہ فتح کر لیا ہے۔ امام شیخ الجبل کا لشکر آ ہی رہا ہوگا۔ اس لشکر میں وہ فدائی ضرور ہوں گے جو شیخ الجبل کے نام پر جان قربان کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں۔ تمہارے لشکر میں کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس قلعے میں خزانہ بھرا ہوا ہے جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تہ خانے میں ہے، لیکن تمہیں یہاں سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سارا خزانہ اگر یہاں سے مر چلا بھی گیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سلطان کی ملکیت ہوگا۔ میرے گھر چلو، تم دیکھو کہ میری 2 بھتیجیوں کے سوا وہاں کوئی بھی نہیں۔ ویسے بھی ہمیں گھر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھتیجیوں کو تمہارے دوسرے لشکری لے جائیں اور سالار کے حوالے کر دیں۔ تم جب ان لڑکیوں کو اپنے سالار کی ملکیت میں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ تم نے پہلے انہیں کیوں نہ دیکھ لیا اور کیوں نہ انہیں غائب کر دیا۔ ہاں، شمشیر ابلک نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے سپاہی یہ نہ سوچیں کہ معلوم نہیں ہم آپس میں کیا ساز باز کر رہے ہیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ان کے ساتھ بات کر لوں۔ شمشیر ابلک ابو جندل کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس نے اپنے 4 سپاہیوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کیں جو اس کے ساتھ ابو جندل نے کی تھیں۔ وہ خود ذمہ دار عہدیدار تھا لیکن قائل ہو گیا تھا۔ یہ تو سپاہی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا عہدیدار خزانہ اور 2 لڑکیوں کے چکر میں آ گیا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 5 ہیں، شمشیر ابلک نے کہا، اور ہم نے اسے نہتہ کر دیا ہے۔ میرا ساتھ دو اور اس بات کو راز رکھنا۔ شمشیر ابلک برج میں گیا اور ابو جندل کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ شمشیر ابلک نے اسے کہا کہ وہ ایسے راستے سے اپنے گھر کو چلے کہ انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ ابو جندل اس قلعے کی بھول بھلائیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ انہیں قلعے کی دیوار کے ایسے حصے میں لے گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ ابو جندل
انہیں ادھر سے اتار کر ایک اندھیرے راستے سے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بار بار دستک دی تو بھی اندر خاموشی ہی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں دروازہ نہیں کھول رہیں۔ آخر اس نے بلند آواز سے لڑکیوں کو پکارا، تب دروازہ کھلا۔ ابو جندل نے اندر جاتے ہی کہا کہ گھبرائیں نہیں، یہ اپنے دوست ہیں۔ شمشیر ابلک نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ صحن میں رہیں، اور خود وہ ابو جندل کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں فانوس جل رہا تھا۔ ابو جندل نے دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ شمشیر ابلک نے لڑکیوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو بالکل جوان اور بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ دیکھو لڑکیوں، ابو جندل نے لڑکیوں سے کہا، یہ مسلمان فوج کے کماندار ہیں، انہوں نے میری جان بخشی کر دی ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی ہے۔ ان لڑکیوں نے ایسے والہانہ پن کا عملی طور پر مظاہرہ کیا کہ شمشیر ابلک تو جیسے ہیپناٹائز ہو گیا ہو۔ باہر کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور کسی کو آواز آئی، کہاں ہے ابو جندل؟ باہر آ جاؤ باطنی ڈاکو۔ دو آدمی بڑی تیز تیز چلتے اس کمرے میں آ گئے جہاں شمشیر ابلک ابو جندل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان آدمیوں کے آنے سے پہلے ہی شمشیر ابلک اٹھ کھڑا ہوا تھا اور لڑکیاں دوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ان آدمیوں نے شمشیر ابلک کو دیکھا تو ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس کے اپنے لشکر کے دو لشکری تھے۔ میں اس گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، شمشیر ابلک نے کہا۔ میرے ساتھ 4 لشکری ہیں، یہاں کوئی باطنی نہیں، نہ کوئی ڈاکو ہے۔ یہ شخص تاجر ہے اور چند دنوں بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں ذرا اور تسلی کر کے آؤں گا۔ لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا ایک عہدیدار پہلے ہی یہاں موجود ہے تو وہ اس کو سلام کر کے چلے گئے۔ اب بتاؤ ابو جندل، شمشیر ابلک نے پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ ابو جندل نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ جگہ کتنی دور ہے اور وہاں تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور وہ علاقہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں لڑکیاں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ابو جندل نے کہا، ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ 2 گھوڑے فالتو ساتھ ہونے چاہیے۔ 2 بڑے وزنی بکس ہیں، ایک ایک گھوڑے پر لاد لیں گے اور کچھ سامان ہم اپنے گھوڑوں پر رکھ لیں گے۔ ہمیں 1-2 دنوں میں ہی نکل جانا چاہیے۔ شمشیر ابلک نے کہا، 2-3 دن اور باہر سے لاشیں اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانے کا کام ہوتا رہے گا۔ یہاں سے نکل جانے کا یہ موقع اچھا ہے۔ ابو جندل نے کہا کہ 2 فالتو گھوڑوں کا انتظام وہ کر لے گا اور راستے کی خوراک کا بندوبست بھی وہی کرے گا۔ اس کے پاس گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ شمشیر اپنے 4 سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے تیار تو ہونا ہی تھا کیونکہ انہیں اچھا خاصا حصہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سلطنت سلجوقیہ کے دارالحکومت مرو میں سالار اوریزی کی کامیابی کی دعائیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن سلطان کے محل میں مایوسی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ محاصرے کو 8 مہینے گزر چکے تھے اور وسم کوہ سے اموات کی جو اطلاع آ رہی تھیں وہ حوصلہ شکن تھیں۔ آخر مزمل اور بن یونس 2000 گھڑ سوار لے کر ایک خاص منصوبے کے تحت گئے تو مایوسی میں کمی آنے لگی، لیکن ابھی تک وسم کوہ سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ سلطان برکیارک اور اس کے دونوں بھائی محمد اور سنجر صبح اٹھتے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے، وسم کوہ سے کوئی قاصد آیا ہے یا نہیں؟ آخر ایک روز قاصد آ گیا اور وہ بازو لہرا لہرا کر اعلان کرتا چلا آ رہا تھا کہ وسم کوہ کا قلعہ فتح کر لیا گیا ہے اور باطنیوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ سلطان تک خبر نہیں پہنچی تھی کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ شہر میں جشن کا سا سما پیدا ہو گیا اور جب یہ خبر سلطان کے محل تک پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں ناچنے لگیں۔ شمونہ اور اس کی ماں میمونہ بھی دوڑی دوڑی سلطان برکیارک تک گئیں۔ سلطان کے محل میں شمونہ کو خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میں وہاں خود جاؤں گا، سلطان برکیارک نے کہا۔ ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں خود وہاں جاؤں گا۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی سلطان محترم، شمونہ نے جو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہا۔ میں حسن بن صباح کے پیروکاروں کی لاشیں اور ان کی ہڈیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شمونہ دراصل مزمل افندی کے لیے پریشان تھی۔ اب مزمل نے ایک فتح حاصل کر لی تھی۔ سلطان برکیارک نے شمونہ کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔